عزیز ساتھی اور دوستوں اور بزرگوں، آج کے دن تین طرح کی چیزیں جمع ہیں۔ مذہبی طبقے کے لیے دو طرح کی اور دنیا دار اور شتر بے مہار طبقے کے لیے ایک طرح کی۔ جو معاشرہ شتر بے مہار ہے، دنیا دار ہے، اس کے لیے آج کا دن 14 فروری ہے اور یہ ویلنٹائن ڈے کہلاتا ہے۔ جو پٹری سے اترے ہوئے لوگوں کے لیے بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، حتیٰ کہ محرم اور نامحرم کی بھی قید نہیں ہوتی۔ کوئی کسی کو گلدستے پیش کرتا ہے، کوئی پھول پیش کرتا ہے، کوئی کارڈ پیش کرتا ہے۔ اور جو مذہبی طبقہ ہے اس کے لیے آج دو باتیں، ایک جمعہ کا دن ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الایام کہا، اور دوسرا 15 شعبان۔ مذہبی طبقے میں دو حصے ہیں، دو طرح کے لوگ۔ ایک وہ ہے جو خالصتاً قرآن و سنت کا پیروکار ہے اور بدعات اور خرافات سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو مذہبی تو ہے لیکن اس کے لیے قرآن و سنت کی پابندی ضروری نہیں، بس کام اچھا ہونا چاہیے جسے لوگ اچھا کہیں۔ تو اس بدعتی طبقے کے لیے آج 15 شعبان۔ بہت سارے لوگ روزے میں بیٹھے ہوں گے، بہت سارے لوگ رات جاگے ہوں گے۔ اگر تو وہ روزہ اس دن کی کسی فضیلت کی وجہ سے ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے گا، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ رات کو بھی اگر وہ جاگے تو یہ ایسی رات ہے جیسے ہر روز راتیں ہوتی ہیں، یہ رات کوئی انوکھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کسی بھی صحیح سند سے اس رات کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ مسلمانوں نے ظلم یہ کیا کہ لیلۃ القدر کی ساری فضیلتیں اس رات میں ڈال دی۔ تقدیریں لکھی جاتی ہیں، سالانہ بجٹ پیش ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ارے بجٹ تو ہر روز پیش ہوتا ہے، نام اعمال بھی ہر روز پیش ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ روزانہ فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک کی ساری ڈائری لکھ کے عصر کو چلے جاتے ہیں، اور جو عصر کو آتے ہیں وہ مغرب، عشاء اور فجر تک کی ساری ڈائری لکھ کے وہ فجر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تو 24 گھنٹے میں 2 دفعہ ہمارا نامہ اعمال اللہ کے پاس پیش ہو رہا ہے۔ 15 شعبان کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر جو کرامن کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہیں ہر وقت ہمارے ساتھ، اور یہ ایک ڈائری تیار کر رہے ہیں۔ پھر شب قدر میں اور اس سے پہلے ہفتہ واری ڈائری، پیر کو بھی جمعرات کو بھی
اللہ کے ہاں 2 ڈیریاں جاتی ہیں، ایک پیر کو جاتی اور ایک جمعرات کو جاتی، جس میں پورے ہفتے کی ڈیٹیل۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مکرنے کا کوئی راستہ اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ اتنی شہادتیں اور اتنی گواہیاں ہم اپنے خلاف روزانہ مہیا کر رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ مکر جائے۔ پھر کمال بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے نا آڈیو، آدمی کہہ دیتا ہے کہ جی یہ میری آواز جیسی کسی نے آواز بنائی ہے، میری آواز نہیں، یہ بات میں نے نہیں کہی، کسی نے میری آواز بنانے کی کوشش کی۔ آڈیو میں بندہ کہہ دیتا ہے، مکر جاتا ہے، لیکن ویڈیو میں تو نہیں مکر سکتا نا۔ ویڈیو میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس بندے نے میری شکل بنا لی ہے، میں نہیں ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اللہ قیامت والے دن جو فرشتے تحریریں پیش کر رہے ہیں نا، اس کے ساتھ ویڈیو پیش ہو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، اللہ اسے دکھائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہوگا، اللہ اسے دکھائے گا۔ اب ایک بندہ مرغی چراتے ہوئے اس کو جب اس کی ویڈیو دکھائی جائے گی تو وہ تو جج کے سامنے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ میں نہیں ہوں، وہ تو ویڈیو سب کچھ بتا رہی ہے، یہ کیسے آیا، کیسے دروازہ کھولا، ان کا دڑبہ کھولا، کیسے مرغیاں پکڑی اور کیسے لے کے گیا، کیسے ذبح کیا، ان کے کھمڑے ممڑے کہاں تھیلی میں ڈال کے کہاں پہن کے، سب کچھ ویڈیو، انکار کی کوئی صورت ہی نہیں۔ لیکن یہ جو تینوں چیزیں، ویلنٹائن ڈے، آج جمعہ کا دن اور 15 شعبان، یہ جو جمعہ ہے بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر کوئی شخص جمعے والے دن صبح غسل کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، کنگھی کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے سے مراد کم از کم دھلے ہوئے تو ہوں، ان میں خوشبو لگاتا ہے، وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، پھر آپ نے فرمایا 2 آدمیوں کے درمیان صفیں نہیں چیرتا، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آئیں گے آخر میں اور بیٹھیں گے پہلی صف، ساری صفیں پلانگتے پہلی صف میں آ کے بیٹھیں گے، یہ اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے جو ثواب اللہ نے اس میں رکھا۔ فرمایا وہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور صف میں جہاں اسے جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، 2 آدمیوں کے درمیان پھلانگتا نہیں، خطیب کے سلام پھیرنے تک چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، بات نہیں کرتا کسی سے، اشارہ نہیں کرتا کسی سے۔ فرمایا اس جمعے سے لے کر اس کے پچھلے جمعے تک پورے ہفتے میں اس سے جو بشری تقاضے سے گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ایسا کرنے سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جمعے کا فائدہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ اگر ہر جمعہ بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کسی جمعہ کسی ہفتے ہم مر بھی جائیں گے
تو جب ہر جمعے دھلائی ہوتی رہے گی تو جب مریں گے تو انشاءاللہ گناہ سارے مٹ چکے ہوں گے، اللہ رب العالمین بخش چکا ہوگا اور نتیجے میں جنت آپ کی انتظار کر رہی ہوگی۔ جو دوسرا طبقہ ہے حلوے ماننے والا، ان کو ہر چیز میں کھانا چاہیے۔ بھی اللہ کے بندے آپ کو کھانا چاہیے، کھا لیں کھانا، کوئی منع نہیں، ضرور اس کے لیے کوئی تہوار مقرر کرنا ہے۔ ہر چیز میں میں اکثر کہتا ہوں آپ کھانا نکال دیجیے، پھر دیکھیے کتنے بندے آتے ہیں۔ اب ابھی محرم آنے والا ہے، بریانی نہ بٹے، روڈ پہ شربت نہ بٹے، اور اعلان ہو جائے، سارے لوگ صبح سے شام تک جلوس میں شریک ہوئے اور عصر کو یہ اعلان ہو کہ بھائیو روٹی ووٹی گھر میں جا کے کھانا اور شربت پانی وہ بھی گھر میں جا کے پینا۔ اب وہ تو ظاہر بات ہے سارا دن تو مزدوری کیے کھڑے ہیں، اب تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ پھر اگلے سال ان کو بلا کے دیکھیں اور بتائیں کہ بھائی پچھلے سال کی طرح کھانا بھی نہیں ملے گا اور شربت وربت بھی نہیں ملے گا، پھر آپ دیکھیں جلوس میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ سارا عشق حسین، محبت حسین سب دھرے کے دھرا رہتے ہیں۔ یہی معاملہ دوسرے لوگوں کا جو ربیع الاول میں نکلتے ہیں، پیلی چپلیں، سفید کپڑے، سارا دن روڈ چھانتے ہیں اور پھر ان کو اعلان کریں کہ اسی طرح کھانا گھر میں جا کے کھانا، پھر دیکھنا اگلے سال کتنے نکلتے ہیں۔ اسی طرح کل کھانی، قرآن کھانی، فاتحہ کھانی والے، آپ ان کو بولیں کہ میری نانی فوت ہو گئی ہے، 15 طالب علم مدرسے سے بھیج دیں، وہ آیت کریمہ کا ختم کریں گے، درود شریف کا ختم کریں گے، یا قرآن شریف کے پارے پڑھ کے ہماری نانی کو بخشیں گے۔ اب وہ پڑھتے رہیں گے، اب ظاہر بات ہے وہ تو ایک آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اب آپ نے ان کی امیدوں پہ پانی پھینک دیا۔ آپ انہیں کہیں کہ بھائی ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے کچھ کیا نہیں، کچھ بنایا نہیں، تو اب روٹی جو ہے آپ گھر میں کھائیے گا، ہم معذرت چاہتے ہیں، دعا کرا دیجیے۔ خیر اس وقت آپ سے کچھ نہیں کہیں، آپ 1 ہفتے بعد دوبارہ جائیں ان کے پاس کہ جی پہلے نانی فوت ہوئی تھی، اب نانا بھی فوت ہو گئے، تو مہربانی کر کے 15 طالب علم بھیج دیں تاکہ وہ قرآن شریف کا ختم ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کتنے طالب علم آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ کھانا آپ محنت کریں، ہر بدعت کے ساتھ یہ کھانا جڑو۔ کسی کو کیا پڑی ہے میری نانی کو بخشوائے گا، میرے نانا کو بخشوائے گا۔ کرائے کے لوگ کچھ نہیں دیتے، آپ دعا کریں، نانا ہے، نانی ہے، دادا ہے، دادی ہے، ابا ہے، اماں ہے، سب کے لیے دعا کریں۔ دعا سے بہتر کوئی عمل نہیں جو مرنے والے کو فائدہ دے۔ آپ نے فرمایا مرنے والا تمہاری کسی چیز کا اتنا محتاج نہیں ہے جتنا تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے۔ اور کتنا ظلم کرتے ہیں لوگ، دعا کرتے ہی جنازے ہوں گے 1 منٹ 1.5 منٹ میں جنازہ ختم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام۔ یہ جنازہ، یہ میت کا آخری حق ہے جو وہ بھی نہیں لوگ دیکھتے۔ اور اب قبر پہ ہر 40 قدم پہ جنازے کے بعد اب دعا کرو، بھی جہاں دعا کرنی تھی وہاں تو نے کرائی، اب دعائیں کرائی جا رہی ہیں۔ اور جو لوگ دنیا دار طبقہ ہے جو آج کے دن کو مذہب کی نظر سے نہیں، یورپ کی نگاہ میں
اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ یہ سمجھے بیٹھا ہے یہ جو ایک انگریز تھا روم کا، رومی تھا، رومی عیسائی تھا، اس کا نام تھا ویلنکائی۔ یہ تقریباً آج سے 1700 سال پہلے کی بات، یعنی 1700 سال پہلے کی بات۔ چرچ میں یہ جو آپ پتہ نہیں انہیں کیا کہتے ہیں، کچھ خواتین رکھی جاتی ہیں جنہیں نن کہتے ہیں، نن، وہ شادی نہیں کرتے۔ اسی طرح کچھ پادری رکھے جاتے ہیں جو شادی نہیں کرتے، کنوارے رہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ نے انسان کے اندر ایک چیز رکھی ہے، خاصیت رکھی ہے، دل چاہتا ہے، پھر عورتیں بھی وہی ہیں اور مرد بھی وہی ہیں، دونوں کنوارے ہیں۔ تو یہ ویلنٹائن نے اپنا مذہب بدل لیا اور مذہب بدل کے جتنے بھی چرچ میں لوگ تھے ان کی شادیاں کرا دی آپس میں، عورتوں کی مردوں کی۔ اس وقت جو روم کا بادشاہ تھا اس نے اسے اس جرم میں کہ اس نے مذہب کیوں بدلا اور اس نے شادیاں کیوں کرائی، جیل میں ڈال دی۔ اب جیل چلا گیا، جو جیل والا جیلر کہہ لیں یا جیل کا آفیسر کہہ لیں، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی خوبصورت تھی۔ یہ جیل میں رہتے رہتے اس کا معاشرہ اس کے ساتھ، اب آپ دیکھیں اس کی بیس کتنی پاکیزہ ہے، جس کو لوگ آج منا رہے ہیں، اس کی بیس کو دیکھیں کہ کتنی پاکیزہ ہے۔ اس کی جیلر کی بیٹی کے ساتھ معاشرہ ہوا، ملاقاتیں ہوتی رہی، آخر 14 فروری کو اس کو پھانسی چڑھایا اور پھانسی کے وقت اس نے ایک خط لکھا اپنی محبوبہ کے نام، وہ جیلر کی جو بیٹی تھی اس کے نام خط لکھا، اور خط کے آخر میں جیسے آپ لکھتے ہیں، کوئی شاگرد استاد کو لکھتا ہے تو آخر میں لکھتا ہے آپ کا فرما بردار شاگرد، کوئی بیٹا باپ کو خط لکھتا ہے تو آخر میں لکھتا ہے آپ کا بیٹا، کوئی دوست لکھتا ہے تو آپ کا دوست۔ تو اس نے لکھا فقط آپ کا اپنا ویلنٹائن خط کے آخر میں، اور وہ سولی چل گئے۔ اب یہ تہوار جیسے لوگوں نے مدر ڈے، فادر ڈے اور صفائی ستھرائی کا ڈے، اس طرح بے حیائی کا بھی یہ دن مقرر ہے کہ 14 فروری کو جس کے جی میں آئے وہ جس سے بھی اظہار محبت کرنا چاہتا ہے وہ کارڈ کی شکل میں، پھول کی شکل میں، میسج کی شکل میں، کسی بھی جملے کی شکل میں وہ کرے، اور سامنے والا اسے برا بھی نہ منائے، کیونکہ آج تو ہے ہی محبت کرے، اسے وہ ایکسپٹ کرے، اسے قبول کرے۔ اس کے مقابلے میں تقریباً 2009 کے اندر پنجاب یونیورسٹی لاہور میں جمعیت طلباء، یہ جو اسلامی جمعیت طلباء والے ہیں، جماعت اسلامی والے، انہوں نے اس کے اگینسٹ میں ایک حیا دن رکھا 14 فروری کو کہ بھی یہ انگریز لوگ بے حیائی کا دن مناتے، ہم حیا دن رکھیں۔ اور اس وقت سے کچھ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں یہ لوگ حیا دن بھی مناتے۔ میں کہہ رہا ہوں کبھی بھی کسی گناہ کو گناہ سے آپ ختم نہیں کر سکتے۔ حیا دن کا کیا مطلب کہ آج وہ دن ہے جس دن ہم شرم و حیا کا مظاہرہ کریں گے، اس کے لیے کوئی ایک دن ہوتا ہے؟ مسلمان کی زندگی میں شرم و حیا کے مظاہرے کے لیے کوئی ایک دن ہوتا ہے؟ مسلمان کی ساری زندگی شرم و حیا سے عبارت ہے، شرم و حیا سے بھری ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی ایک دن تو نہیں ہے۔
ساری زندگی مومن شرم و حیا میں رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو سمجھا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے تو بہت ہی شرمیلا ہے، اتنا شرمیلا نہیں ہونا چاہیے بندے کو، تھوڑا مرد بن، نڈر ہو، بہت شرمیلا ہے. نبی کریم اس کے پاس سے گزرے، اسے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ جو شرم و حیا ہے من الایمان، یہ ایمان میں سے، اگر یہ شرمیلا ہے تو اس کا مطلب ہے مومن ہے. اور جب شرم و حیا ہی نکل جائے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے میرے بندے جب تیرے اندر شرم و حیا ہی نہ رہے تو جو جی میں آئے کر، پھر تجھے کوئی روکنے والا نہیں. فاصنع ما شئت، جو جی میں آئے کر. اب ایک گاڑی ہے، نئے ماڈل کی گاڑی، آپ کو بتا دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے آپ بہت تجربہ کار ڈرائیور ہے، گاڑی نہیں ہے، ٹینکی فیول سے بھری ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں گاڑی، صرف اس میں بریک نہیں. مجھے بتائیے کون ڈرائیور ہے جو ٹرائی کرے گا کہ اس میں بریک ہی نہیں. یہ جو حیا ہے نا، یہ مسلمان کی بریکیں. جب بھی آگے کوئی گناہ، کوئی ایسی چیز، بے حیائی، بے شرمی دیکھتا ہے، بریک لگا. اب اس کی بریک ہی نہ ہو تو جا کے ٹھکے گا نا اسی بے حیائی میں، بریک ہی نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو اب تیری زندگی کی گاڑی بغیر بریک کے ہے. فاصنع ما شئت، پھر جو تیرے جی میں آتا ہے، پھر تجھے کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا، کوئی روک ٹوک نہیں. ارے بھائی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر ہے، نابینا، نرینا اولاد نہیں، 2 بیٹی. اب ایک نابینا باپ اپنی بیٹیوں کی کیسے تربیت کرے؟ وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کو یہ نہیں پتا بیٹیاں کر کیا رہی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کیا کھا رہی ہیں، کیا پی رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں، کدھر سے آ رہی ہیں، پتہ نہیں، اسے نظر ہی نہیں. ہم تو آنکھوں والے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں، اپنی بساط کی حد تک روک ٹوک کی کوشش نہیں کرتے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی نبوت سے پہلے کی بات، طاقتور جوان، ایک قبطی فرعونی قبیلے کی کہ ایک شخص کی بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ساتھ لڑائی ہو تو قبطی اسے مار رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہ قبطی بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جوانی کا عالم تھا، ایک ہی مکہ مار، یہ مار پٹائی نہیں، ایک ہی مکہ مار، اسی ایک ہی مکے سے مر گئے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جیسا پنچ ہوگا کہ ایک ہی پنچ سے بندہ ایکسپائر ہو. یہ وہاں سے چلے، ایک جگہ آ کے بیٹھے تو کسی نے کہا کہ اے موسیٰ، فرعونی تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تو نے جو بندہ مارا ہے نا ان کا، وہ تجھے پکڑنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ پڑے، بھاگے، ایک جگہ آئے، یہ بستی بھی دوسری، علاقہ بھی دوسرا، وہاں کچھ لوگ کنواں ہے پانی کا، لوگ جمع ہیں، لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں ایک طرف، 2 لڑکیاں، یہ وہی شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں. بچیاں ایک طرف کونے میں بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں. ان کو برا لگا
کہ یہ کیسا معاشرہ ہے؟ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کو پہلے ان کو فارغ کرنا چاہیے. یہ اپنی اپنی اس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی خیال ہی نہیں کر رہے. یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنانا ہوتا ہے نا، بچپن سے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، فطرت سلیمہ کا مالک بناتا ہے. اب یہ ان کی فطری آواز تھی کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ برا ہو رہا. آخر ان کو کہہ دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، تم اپنے اپنے اس میں پڑے ہوئے، ان کو پہلے پانی دے کے فارغ کرو. انہوں نے بھی آگے کہہ دیا کہ بڑا تو خیر کا ہے نا، آگے کھینچ لے ڈول، بڑا خیر کا بنتا ہے، کھینچ لے ڈول، پلا دے پانی. وہ ڈول اتنا وزنی ہوتا تھا کہ بعض سیرت نگار مورخین، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ 40 بندہ اس ڈول کو کھینچتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا کھینچا، وہ ڈول کھینچا اور کھینچ کے لڑکیوں کو جو جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پانی ڈال دیا. انہوں نے خود بھی اپنے برتن بھر لیے اور بکریوں کو بھی کھلایا. وہ چلی گئی. جب گھر گئی تو ابا نے پوچھا کہ خیریت آج بڑا جلدی آ گئی. انہوں نے کہا ابا آج نہ کوئی ایسا شخص تھا نوجوان، اس نے ہمیں باقی لوگوں سے پہلے پانی پلایا، بکریوں کو بھی، ہمیں بھی برتنوں میں دیا، ہم لے کر آ گئی. ورنہ روز تو ہم لوگوں کا بچا ہوا پانی ہم لے کر آتے اور بکریوں کو پلاتی تھی، کیونکہ ہم اور آزاد ہیں، ہم سے پانی کھینچا نہیں جاتا اور لوگ کوئی ہماری ہیلپ کرتا نہیں. اب وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بچیوں سے کہا کہ اس کو بلاؤ، گھر بلاؤ. اب دل میں ان کے ایک بات تھی کہ بھی بچیاں جوان ہیں، یہ ایماندار آدمی ہے اور اتنا خیال رکھنے والا ہے. جو بچیوں نے بتائی صورت اس کو تو میرے گھر میں ہونا چاہیے، بلکہ دماغ بنانا چاہیے. اب ایک پیغمبر کو دیکھو کس طرح سوچ رہا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. حالانکہ جو چلتے ہیں زمین پر چلتے ہیں، قرآن نے لفظ استعمال کیا تمشی علی استحیاء. وہ زمین پر نہیں چل رہی تھی، شرم و حیا پر چل رہی. گویا شرم و حیا کی چادر بچھی تھی اور وہ پیغمبر زادی اس چادر پر چلتی ہوئی آئی. احداہما، دونوں میں بہنوں میں سے ایک، تمشی علی استحیاء، حیا پر چلتی ہوئی آئی. کوئی سلام کہ السلام علیکم بھیا کیسے ہو، کچھ جیسے ہمارا کلچر ہے، بھیا کیسے ہو، چائے پیئیں گے یا ٹھنڈا، ابو آتے ہی ہوں گے، آپ بیٹھے میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کے دیتی. یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. اللہ کے رسول کا بھی یہاں فرمان یہ ہے، اگر گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، عورت اس طرح لہجے میں بات کرے باہر والوں سے. جس سے اس نے پوچھا میں سلیم ہوں، جنید بھائی سے ملنے آیا. ایک ہی جواب ملے، جنید نہیں ہے، وہ مغرب کے بعد ہی آتے ہیں، ابھی نہیں ہے، دکان پہ ہوں گے یا آفس میں وہی مل لو. گھر میں مغرب کے بعد آتے ہیں. سیدھی سادی بات، تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی چور ہے تو وہ صاف ہو جائے، اس کی نیت کی خرابی دور ہو جائے، دفع ہو. اب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اکیلے آئے، موسیٰ علیہ السلام کو بلانے. قرآن کہتا ہے کوئی سلام نہیں، کوئی دعا نہیں، خیریت سے ہو، کہاں سے آئے ہو، کس مقصد سے آئے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو، کچھ نہیں. تمشی علی استحیاء،
شرم و حیا پر چلتی ہوئی آئی، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، دو ٹوک، میرا ابا آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ نے جو ہمیں پانی پلایا اس کی مزدوری دے، میرا ابا تمہیں بلا رہا ہے تاکہ اس کی اجرت دے، مزدوری دے جو آپ نے ہمیں پانی پلایا۔ اور یہ چل پڑے ان کے جو کہ ضرورت مند تو تھے، نہ ٹھکانا ہے نہ گھر ہے، پیچھے واپس جا نہیں سکتے، فرعون ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو سارا قصہ، سارا ماجرا، یہ سارا واقعہ ان کو سنایا، میں کہاں سے آیا ہوں، مصر سے بھاگا ہوا ہوں، اور کس طرح ساری بات بتائی۔ اور انہوں نے کہا قال لا تخف، آپ گھبرائیے نہیں، اب آپ بالکل محفوظ جگہ پر ہیں، آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اور پھر ان سے کہا کہ آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیں، 8 سال آپ ہماری خدمت کریں، یہ آپ کا حق مہر ہے، آپ کا حق مہر ہے، 8 سال میری لکڑیاں چلیں، اور اگر 2 سال اور کر کے 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کا احسان ہے، میری طرف سے پابندی 8 سال کی ہے، اگر آپ 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کا احسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، انشاءاللہ میں دونوں میں سے ایک بات پہ ضرور قائم رہوں گا، یا 10 سال پورے کروں گا یا کم از کم 8 سال تو آپ کا میرا آپس میں طے ہو گیا۔ انہوں نے بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ دیکھیے دباغ بھی کہتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرم و حیا مسلمان کی زندگی کا زیور ہے زندگی کا، شرم اور حیا۔ اور اگر یہ انسان اپنے اندر سے نکال، باقی اس کے پاس ڈگریاں، تعلیم، کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، اصل جو زیور ہے وہ انسان ہے۔ میرے بھائیو، آپ لاکھوں روپے لگا کر، اب تو سرکاری حج بھی کتنا مہنگا ہو گیا، لاکھوں روپے لگا کر ہم حاجی بنتے ہیں، اور انسان بننے سے اللہ کی قسم 1 ٹکا بھی نہیں لگتا، 1 ٹکا بھی نہیں لگتا۔ ہم نے کبھی سوچا بنا پیسوں کے ہم انسان بن جائیں، ہم مسلمان بن جائیں؟ 15 لاکھ دے کے حج تو میں کراؤں گا، انسان نہیں بن پایا، مسلمان نہیں بن پایا، چھوٹے بڑے کی تمیز میں نہیں سیکھ پایا، بڑے کا احترام میں نہیں کر پایا، ماں باپ کا ادب میں نہیں کر پایا، میرے اس حج کا، اس 15-16 لاکھ لگانے کا مجھے کیا پتا ہے، مجھے کیا پتا ہے؟ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے دیکھیے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں دنیا میں بے حیائی پھیلائیں، گناہ پھیلائیں، بے حیائی کو فروغ دیں دنیا کے اندر، وہ یہ پسند کرتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، ایمان والے لوگوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یاد رکھ لو لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ دنیا میں سزا سے بچ سکیں گے اور نہ آخرت میں سزا سے بچ سکیں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا اللہ رب العالمین جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ان بے حیائیوں کے اندر تمہارے لیے کتنا نقصان ہے، تمہاری دنیا کی کتنی بربادی ہے، تمہاری آخرت کی کتنی بربادی ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لہذا اللہ نے جو حدیں رکھی ہیں ان حدوں کو مت پھلانگو۔ یعنی کس قدر بے حیائی کی بات ہے
کہ آج ایک لڑکی دکان پہ جا کے بولے آپ کے پاس ایسا کارڈ ہے کہ جس پہ یہ لکھا ہوا ہو آئی لو یو اور تم میری پہلی اور آخری محبت ہو. ایسا کارڈ ہے جس پہ آئی لو یو لکھا ہوا ہو اور یہ بھی لکھا ہوا ہو کہ تم میری پہلی اور آخری محبت. دکاندار بولے ہاں کارڈ ہے میرے پاس، یہ بڑے خوبصورت کارڈ بنے. اچھا تو پھر ایسے 27 کارڈ مجھے دے دو. اس کا کیا دقت ہے؟ 27 کارڈ مجھے دے دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بے حیائی کا یہ عالم ہے، اس کا ریلیشن 27 بندوں کے ساتھ ہے اور ہر بندے کو یہی کہہ رہی ہے کہ تو میرا پہلا اور آخری کیا ہے. اور لوگ بدھو ہیں، لوگ بے وقوف ہیں، لوگ پاگل ہیں. وہ اس کی ہوشیاری، اس کی عیاری، اس کی مکاری کو سمجھ نہیں پا رہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو فروغ دینے والے، اور وہ بھی مسلمانوں. جیسے آپ نے نہیں کچھ سال پہلے اسلام آباد، لاہور، بڑے کراچی میں بھی ایسا ہوا تھا. سڑکوں پہ بڑی بڑی آنٹیاں بڑے بڑے گھروں کی نکل کے آ کے بیٹھ گئی، ہمارا جسم ہماری مرضی. کوئی ہمیں روک کے دکھائے، کوئی ہمیں روک کے دکھائے. یہ عورتوں کی جرت نہیں ہوتی، یہ جرت عورتوں کی نہیں ہوتی. اکبر آبادی نے کہا تھا ایسے ہی عورتوں کے بارے میں کہ کل جو نظر آئی مجھے چند بے پردہ چند بیویاں، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ یہ کیا ہوا کہ بے پردہ پھر رہی ہو، تمہارا پردہ کدھر گئے؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. وہ پردے جو ہم پہلے چہرے پہ کرتی تھی نا، وہ پردے اب مردوں کی عقل پہ پڑ گئے. اس لیے کہ جب مرد روکے گا نہیں، ٹوکے گا نہیں، بلکہ خوشی محسوس کرے گا کہ میری بیوی لاکھوں میں ایک ہے، میں اسے چھپاؤں، پردے میں رکھوں. لوگ دوست کیا کہیں گے؟ اس کی بیوی کالی ہوگی، جبھی چھپائے پھر رہا، جبھی چھپائے پھر رہا. عرب میں ایک عدالت کے اندر عورت نے مقدمہ دائر کی اپنے خاوند کے خلاف کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے اور میرا حق مہر اس نے مجھے نہیں دیا. عورت پردے والی تھی، خاوند پیش ہوا، عورت بھی پیش ہوئی، اور وہ اصل میں آدمی غریب تھا، وہ دے نہیں سکتا. اس کا ایک مکان تھا، اگر وہ دیتا تو اس کو بیچ کے دے سکتا تھا، ادروائز نہیں دے سکتا. جج نے کہا یہ تمہاری بیوی یہ کہتے ہیں کہ تم نے حق مہر نہیں دیا اور طلاق دے دی. اب اس کے پاس اس سے بچنے کا اور کوئی بہانہ نہیں تھا. اس نے کہا یہ میری بیوی نہیں، یہ تو کوئی اور، یہ میری بیوی نہیں. اب ایسی صورت میں کیسے پتہ چلے گا یہ بیوی ہے؟ جج نے کہا پردہ ہٹاؤ. جو محلے والے، علاقے والے، وہ تو دیکھ کے پہچانیں گے نا یہ ہے اس کی بیوی. پردہ ہٹاؤ. جیسے جج نے کہا پردہ ہٹاؤ، اس کا جو میاں تھا، صاحب کا میاں جو طلاق دے چکا، اس نے کہا پردہ نہیں ہٹاؤ، میں غریب ضرور ہوں، بے غیرت نہیں، میرا مکان بیچو، اس کا مہر ادا، میں اس عدالت میں بے پردہ نہیں کروں. یہ جو بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی جو کچھ نظر آتی ہے، یہ عورتوں کا قصور نہیں ہے، یہ مردوں کا قصور، مردوں کا قصور ہے. ہم نے مذہب کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ بھی کیا، اور مسلمان بنانے میں کچھ بھی نہیں کیا.
نہ ہم انسان بن سکے نہ مسلمان بن سکے، بس حاجی بن گئے، نمازی بن گئے، زکاتی بن گئے، خیراتی بن گئے، سب کچھ بن گئے، نہ مسلمان بن سکے نہ انسان بن سکے، جس پر پیسہ بھی نہیں لگتا۔ غریب بھی مسلمان بن سکتا ہے، امیر بھی بن سکتا ہے، غریب بھی انسان بن سکتا ہے، مسلمان اور امیر بھی بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر وہ انقلاب پیدا کیجیے، اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو ان خرافات اور ان تہواروں میں ضائع مت کیجیے۔ آپ کی زندگی اللہ کی نظر میں مسلمان کی عزت، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کعبے سے بڑھ کر ہے، کعبے سے۔ آپ لاکھوں روپے لگا کر کعبے کو دیکھنے جاتے ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا مسلمان کی جو عزت ہے وہ کعبے سے بڑھ کر ہے۔ لیکن مسلمان کو پتہ ہی نہیں، ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رب کی نظر میں ہماری قیمت کیا ہے۔ اللہ نے جنتیں ایسے تو نہیں دے دینی نا، جب جنت دے گا، جنتوں کا مالک بنائے گا تو آخر وہ کچھ کھنگالے گا بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور ہماری زندگی میں وہ انقلاب پیدا کرے جو انقلاب اللہ رب العالمین ایک مسلمان کی زندگی میں چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔